اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، یہ صوم کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ صوم کی معنی رکھی گئی ہے فارسی لفظ کے ذریعے روزہ۔ صوم عربی میں جس کا ترجمہ ہے رکاوٹ، روک، بندش۔ اب بندش یا روک کو ڈائریکٹ کسی فارسی دان سے کہیں کہ روکنے کی معنی کیا ہے تو وہ کچھ اور ہی لفظ بتائے گا، روکنے کی فارسی زبان میں معنی اور ہی بتائے گا، لیکن صوم کی اس نے معنی روزہ کر دیے۔ روزہ روکنے کے معنی میں نہیں بتائے گا۔ معنی بات کرنے کا میرا مطلب ہے کہ روزے صوم کی معنی روزہ، یہ غلط معنی رکھی گئی ہے۔ اب اس غلطی کو آگے کھولنا ہے، ثابت کرنا ہے۔ یہ آیات اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اور یہ کہ صوم کیا ہے۔ اب روک، بندش، رکاوٹ یہ ایسی چیزیں ہیں جو سہل زندگی سے تعلق نہیں رکھتی، سہل زندگی میں رکاوٹیں نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ روک اپنے اصل میں، بنیاد میں یہ ایک سزا ہے، یہ کفارہ ہے۔ روزہ کو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ بھئی جو بندش ہے وہ عبادت کیسے ہوئی؟ عبادت تو اصل عبادت کا لوگوں نے مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ عبادت کی معنی ہے اللہ کا کہا ماننا، اللہ کا حکم ماننا۔ سارا قرآن امر اور نہی پر مبنی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت قرآن پر۔ ابھی جیسے آپ نے سورۃ آل عمران کے 133-34 میں پڑھا کہ کسی محتاج کی مدد کرو اور کوئی تجھے ستائے تو اس کو معاف کرو تو میں تجھے مغفرت بھی کروں گا اور جنت بھی دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ ایسا کہنا ماننا اللہ کا، یہ عبادت ہے۔ روزے کے لیے تو اللہ نے کہا ہے فَذَلِكَ كَفَارَةٌ لَهُ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ۔ سورۃ مائدہ کی 95 آیت میں ہے کہ روزہ چٹی ہے، جرمانہ ہے، مصیبت ہے۔ تو یہ کس طرح مصیبت ہے اور کس طرح جرمانہ ہے، اس پر شروع سے جو میں نے ابھی آیت یا ایھا الذین آمنوا آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہاں سے وہ اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اب وہ اس کو تھوڑا میں کھولوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ترکیبی جملہ، خالی آمنو آ جائے قرآن میں
آگے پیچھے یہ یا الذین نہ ہو، صرف آمن ہو تو اس کی معنی ہے جس نے ایمان لایا، جو ایمان لائے، ایمان لانے والے۔ آمنو کی معنی ہے جو ایمان، اور جس جملے کے ساتھ جملے کے اندر استعمال ہو آمنو، یعنی یا ایھا الذین آمنو، تو اس کی معنی ہے اے دنیا کو امن دینے والوں، اے دنیا کے حکمرانوں، اے دنیا کی کورٹیں چلانے والوں، دنیا کو انصاف دینے والے، معنی دوسری صاف معنی ہوئی اے حکمرانوں، اے حکمرانوں۔ تو یہاں یا ایھا الذین، اچھا اس معنی کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو کا جملہ صرف مدنی آیات میں آیا ہے۔ قرآن حکیم دو قسم کی آیات صورتوں میں آیا ہے، ایک آیا ہے سورت مکی صورتوں میں، دوسرا مدنی صورتوں میں۔ قرآن کے لیے مشہور ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں، 20 پاروں کے برابر قرآن مکے میں نازل ہوا ہے، اور 10 پاروں کے برابر مدینے میں نازل ہوا ہے۔ تو مدینے میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حکمران بن گیا ہے، مکے میں تھے تو سرداروں کی حکومت تھی، جو غلام ساز قریش سردار تھے، مشرک سردار تھے، وہاں نبی حکمران نہیں تھے۔ انقلاب کی بات تو کی لیکن قبضہ حکومت پر، دارالحکومت مسجد بیت الحرام تھی، دارالحکومت کعبۃ اللہ کی مسجد الحرام ابراہیم کی بنائی ہوئی تھی، لیکن اس پر قبضہ مشرکوں کا تھا، تو نبی کو مسجد کے قریب ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ یہ کیوں حکمران بنے، کیوں ہمارے ساتھ کرسی میں اقتدار میں شریک ہو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آتے ہیں، آتے ہی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ساتھی پہلے بھیجے تھے کہ وہاں چلو تم سیمی گورنمنٹ بناؤ، میں آ رہا ہوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آخر میں سب ساتھیوں کے بعد جب گئے ہیں تو فی الفور جاتے ہی حکمران بن گئے۔ تو وہاں جو قرآن کا خطاب ہے محمد رسول اللہ کو، یا ایھا الذین آمنو مدنی صورتوں میں ہے، یا ایھا الذین آمنو مکی صورتوں میں نہیں ہے۔ تو یہ جو بات شروع ہوئی ہے ابھی، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یہ مدنی صورت ہے بقرہ، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں تو حکمران کی حیثیت میں ہیں۔ اب حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لکھے گئے ہیں تمہارے لیے صوم، میں مجبوراً روزہ ہی کہوں کیونکہ لوگ جو ایسے ہی سمجھتے ہیں مجبوری ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے پہلے نبیوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تمہارے اوپر۔ اب یہاں تھوڑی بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے، جو کم ہی لوگوں نے اس طرح بتائی ہوگی، وہ یہ ہے کہ سارے اللہ کے نبی حکمران بنے ہیں۔ شروع میں انقلاب لانے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے، دنیا کے جو ہے فرعونوں کو، حامانوں کو ٹکر کھایا ہے، مقابلہ کیا ہے، مقابلہ جیتے ہیں، جیتنے کے بعد حکمران بنے ہیں۔ اب جب حکمران بن گئے تو وہ بھی یا ایھا الذین آمنو، حکومت چلائی، عدالتیں چلائی ہیں، لوگوں کو سزائیں دی ہیں، لوگوں کو انعام دے ہیں، کئی جو حکمرانوں کے کام ہوتے ہیں نبیوں نے سب نے حاکم بننے کے بعد کیے ہیں۔ اب نبیوں کے لیے بھی کہتا ہے پہلے والوں کو بھی صوم دیا تھا، تمہیں بھی صوم دے رہے ہیں، مانا تمہارے پاس فریادی آئیں گے، تم جج ہو، تم مجسٹریٹ ہو، تم حکمران ہو، فریاد لے آئیں گے۔ اب فریاد لے آنے کے بعد اس کے کسی کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو جرم کی سزا کیا کیا دینی ہے قرآن کہتا ہے میں بتا رہا ہوں۔ اب وہ آگے وہ جرم بھی آئیں گے اور ان کی سزائیں بھی آئیں گی، آپ پڑھیں گے کہ ہر جرم کے لیے جدا سزا ہے کہ یا غلام کو آزاد کرے، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا دونوں طاقت نہیں رکھتا، دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر اتنے روزے رکھے بطور جرمانہ۔ تو روزے بطور جرمانہ ہیں، بطور عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں۔ تو عدالتی پنشمنٹ ہے روزہ۔ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، وہ گنے چنے کتنے کس گناہ پر کتنے روزے وہ آگے آئیں گے۔
معدودات خالی بتا دیا چند گنے چنے دن روزہ ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو لوگ آپ میں سے روزے اس پر کوئی جج رکھ دیتا ہے تو اتنے روزے کرنے کے لیے تندرستی شرط ہے، تندرست ہو. او علی سفر، یا حضر میں ہو، گھر میں ہو، مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخر، جب صحت مندی ہو جائے تو پھر وہ کورٹ کے حکم پر روزے رکھے، یا سفر کے بجائے حضر میں ہو، گھر میں ہو تو پھر رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اتنے وہ مجرم گناہگار اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور، بڑا زور لگا کے طاقت خرچ کر کے ہی رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ ہے طعام مسکین کا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے روزے کے بدلے، اس کا جرمانہ پورا ہو گیا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر کوئی اوپر اس کے بھی، یعنی ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے تو یہ اس کے لیے اور اچھی بات ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر بجائے کھانا کھلانے کے روزہ ہی رکھ لو تو اس میں اور خوبی ہے، کیونکہ تمہیں احساس تو ہوگا نا، روزہ تو تمہیں تنگ کرے گا نا، پریشان کرے گا. اب آگے بات آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اب شہر رمضان کی جو فضیلت ہے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں واعظوں میں، کتابوں میں، وہ اس لیے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب آگے ہے کہ یہ کتاب جو قرآن نازل ہوا ہے ھدی للناس، یہ انسان ذات کے لیے ہدایت، ساری کائنات کے سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بینات من الھدی، اس میں ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں جو فرقان نکھری ہوئی ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پہنچے اس کے روزے رکھے. اب یہ خطاب کس کو تھا؟ خطاب حکمرانوں کو تھا. یا ایھا الذین آمنوا، مانا اے حکمرانوں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تم میں سے اس مہینے کو پہنچے تو اس کے روزے رکھے، مانا حاکم لوگ روزہ رکھیں گے تو میں رعیت کے لوگ نہیں رکھیں گے. دوسری بات کہ وہ روزہ کتنے رکھیں گے، وہ اوپر آیت آپ نے پڑھی 184 تھی غالباً، 184 ایام معدودات، روزے رکھو گنے چنے دن. مانا جج جو ماجسٹریٹ ہے، اس کی اگر اس کی ایڈمن آفس کہتی ہے کہ تیری فائل میں فلاں سبجیکٹ پر تیری کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور یہ ٹریننگ کر کے پھر بیٹھو کرسی پر، تو وہ ٹریننگ 3 دن کی ہوگی، 4 دن کی ہوگی. مثال وہ روزے اتنے، مانا دوران ٹریننگ تو استاد سے جب پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ یہ قوانین کس طرح نافذ کرنے ہیں، کس کے اوپر نافذ کرنے ہیں، کس جرم کی وجہ سے نافذ کرنے ہیں، یہ باتیں سیکھنے کے لیے تو جو ہے روزے میں ہو، بغیر روزے کے نہ. کیونکہ ماجسٹریٹ کو اگر بھوک اور پیاس کی یعنی تکلیف دی جائے گی نا تو اس کے گردن میں جو کیل ہے افسری کی وہ ڈھیلی پڑ جائے گی. تو اس کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے قانون کی ٹریننگ لے رہا ہے تو جو ہے لگام میں رہا، بے لگام نہ رہا کہ کھاتا پیتا رہے اور پڑھتا بھی رہے. تیری پڑھائی جب اگر تیرا منہ کھلا ہوگا تو اچھی طرح پڑھائی نہیں ہوگی. تو اس لیے صوم کے حالت میں اس کو ٹریننگ کرنی ہے. یہ ان کے لیے کی بات ہے، عوام کے لیے، ہم اور آپ اس میں مخاطب نہیں ہیں. تو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم افسروں کو خطاب ہے کہ اس مہینے کو پہنچے تو اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، مریض اور سفر کی حالت میں وہ ہٹا کر دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سہولت رکھی. ولا یرید بکم العسر، خدا نہیں چاہتا کہ تم کو تنگ کرے. وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب یہ بات دیکھو، وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم مکمل کرو عدت کو. ججوں کو عدت ہے نا کہ تیری ہفتے کی ٹریننگ ہے، تیری 3 دن کی ٹریننگ ہے، تو یہ عدت ہوئی نا گورنمنٹ کے
اوپر کے ادارے کی طرف سے. تو اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ سارا مہینے روزہ رکھو. عدت اگر سارا مہینہ لکھا گیا ہوتا یا روزے رکھنے ہوتے تو کہا جاتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ, مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. تو شہر کہا جاتا, خدا نے کہا عدت, وَلِتُكْمِلُوا العدت, عدت کو پورے کرو. مانا تیری ہیڈ آفس نے جتنے تیرا ٹریننگ کے دن مقرر کئے ان کو مقرر کرو. مانا ماہ رمضان کے 30 روزے نہیں رکھنے, اور جو رکھنے ہیں وہ ٹریننگ افسروں کو, ججز کو رکھنے ہیں, اور وہ اتنے دن رکھنے ہیں جتنی اس کی ایڈمن برانچ اس کو بتائے کہ تیرا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ 5 دن میں پورا ہو جائے گا, 3 دن میں پورا ہو جائے گا, یہ جا کے رکھو. اور آگے حج کے سلسلے میں جو آیات ہیں وہاں بھی جج ہی تو, حج کی معنی ہے جھگڑے کے فیصلے کرنا, جھگڑوں کے فیصلے کرنا. تو وہ جج بھی حج کے دنوں میں روزے سے ہوں, کیونکہ قانون کا سیکھنا بھی روزے سے, قانون کا نفاذ بھی روزے سے. یہ بات آگے آئے گی. اب بات یہ ہے کہ سلیبس کیا ہو. روزہ رکھتا ہے جج, قانون سیکھتا ہے, قانون کی ٹریننگ لیتا ہے, قانون کے لیے کون سے کتاب ہونے چاہیے, کون سا فقہ ہونا چاہیے, کس سے پوچھے کہ میں اس گناہ کی سزا کیا دوں, اس گناہ کی سزا کیا دوں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تیرا سلیبس, تیرا یعنی کہ جو نصاب تعلیم ہے قانون کا, لا کا, وہ ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرے بندے اے نبی تجھ سے جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں تو تمہیں قریب ہوں, مجھ سے پوچھو, میں تمہیں قوانین بتاؤں گا کہ اس جرم کی سزا یہ ہے, اس جرم کی سزا یہ ہے, مجھ سے پوچھو. انی قریب, میں تمہیں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. تم بولو, مجھ سے پوچھو کہ ایسا مجرم آیا ہے, اس کی سزا کیا دی جائے تو میں بتاؤں گا آپ کو. اذا دان, جب تم پکارو گے, بولو گے تو میں جواب دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, لازم ہے تم پر مجھ سے جواب طلب کرو. قرآن کہتا ہے تم مجھ سے پوچھو, کسی اور سے نہ پوچھو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان لے آؤ. مانا کہ اللہ نے پابندی ڈال دی کہ اور علوم سے قوانین نہ سیکھو, اور مکتب فکر سے قوانین نہ پوچھو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, لازم ہے تم پر کہ مجھ سے استجابت کرو, مجھ سے جواب طلبی کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر اعتماد لاؤ. جب میں تمہیں جواب دوں گا, میں تمہیں علم سکھا دوں گا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, پھر کوشش امید ہے کہ پھر ہدایت پاؤ گے. کسی اور کے کہے پر چلے, دوسرے کے قوانین پر کورٹ چلائی, تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ, جب روزے کے دن ہوں آپ کے اوپر, جو روزے فرض کیے گئے ہیں, ان کے راتوں میں آپ کے لیے اپنی گھر والیوں کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت ہے, حلال کیا جاتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, آپ کی بیوییں آپ کے لیے لباس ہیں, آپ ان کے لیے لباس ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اللہ جانتا ہے کہ پہلے تم نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ ہم گھر والوں کو قریب نہ جائیں, پھر اس کی بھی تم نے خلاف ورزی کی. میں اللہ معاف کر دیتا ہوں, تمہاری توبہ قبول کر دیتا ہوں. فلا باشرون, آگے کے لیے اب تمہیں اجازت ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اس کی معنی یہ ہے کہ گھر والوں سے ملنے کا مقصد صرف اولاد حاصل کرنا ہے, اس کے علاوہ گویا کہ اور مقصد نہیں ہے. ویسے بھی آپ کو شاید پتہ ہو بھی صحیح کہ جنت میں انسان جب جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جو گھر والے حوریں بنام حور کے دے گا, وہاں جمع نہیں ہے. وہاں ان کے ساتھ دنیا میں جو بیوی کے ساتھ صحبت کی جاتی ہے وہ آخرت میں نہیں ہوگی. تو وابتغوا ما کتب اللہ, یہاں کے لیے اللہ نے لکھا ہے کہ ان سے اولاد حاصل کرو, وہاں کے لیے نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اب روزے کا ایک اہم بات
فرض یہ ہے کلو اشربو حتیٰ یتبین، رات کو جب گھر والی سے ملنے کی بات پرمٹ دی قرآن نے تو کھانے پینے کی بھی پرمٹ ہے، لیکن حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اتنے تک جب کھل جائے خیط ابیض دھاگا سفید کالے سفید سے جدا ہو جائے، من الفجر، اتنے تک کھاؤ پیو۔ رات کو کھانے پینے کی اجازت ہے، بیویوں سے سونے کی اجازت ہے، من الفجر، کھانا پینا کتنے تک؟ فجر تک۔ اب فجر کی معنی ہے طلوع سورج، سورج ابھرنے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو صوم کو رات تک۔ اب اس حکم کی خلاف ورزی، جنہوں نے صوم کو غلط مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے کے اوپر، لوگوں پر صوم کو ایک چٹی اور جرمانے کے بجائے عبادت کر کے گلے میں ڈالا ہے، انہوں نے اس تشریح میں بھی خیانت کی ہے۔ ان کی معنی کے فہمی پر یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے روزے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں اگر سمجھا ہے تو جان بوجھ کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کھاؤ پیو فجر تک، انہوں نے کہا ہے کھاؤ پیو سحر تک۔ مشہور یہ ہے کہ سحری تک کھاؤ پیو، سحری کا لفظ عربی ضرور ہے لیکن قرآن عربی میں ہونے کے باوجود صوم کے ذکر میں لایا ہی نہیں اللہ نے تو فجر لایا۔ پھر جاؤ پیچھے کی طرف، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو صیام کو لیل تک۔ یہ اس طرف سے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں منع کرنے والے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روزہ پورا کرو مغرب تک، مغرب بھی عربی لفظ ہے، لیل بھی عربی لفظ ہے، قرآن نے مغرب نہیں کہا، قرآن نے لیل کہا ہے۔ جب لیل کہا ہے تو پھر تم لوگوں کو مغرب تک روزہ رکھوا کے گویا کہ ان کا روزہ توڑ رہے ہو، کیونکہ مغرب کو جو کوئی کھائے گا تو روزہ تو ٹوٹ گیا اس کا۔ اللہ نے تو صیام لیل تک کہا ہے کہ لمبا چلاؤ اس کو، تو لیل عشاء کو کہا جاتا ہے، لیل رات کو عشاء کی نماز کو لیل کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مشہور بات ہے کہ قرآن ان جاہل لوگوں کو کہ جہالت کو کھولنا چاہتا ہے اس سبق سے کہ میں نے آپ کو کہا کہ فجر تک رات میں کھاتے پیتے رہو، تم نے کہا سحر تک کھاؤ، اور پھر میں نے کہا کہ اس کو مکمل کرنا ہے عشاء تک لیل تک، تم نے کہا کہ مغرب کو، تو مانا کہ تم نے جان بوجھ کے اللہ کے احکام میں معنوی خلل ڈالا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، میں نے شاید آپ سے ذکر نہیں کیا، قرآن حکیم سیاسی حکمرانی کا کتاب ہے، قرآن حکیم حکومت چلانے کے قوانین سکھاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات لائی، صوم کی معنی یا ایھا الذین آمنوا کی معنی میں نے کی وہ امن دینے والوں، اے حکمرانوں، تو حکمرانوں سے جو خدا بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، گھر والیوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم رات میں ڈیوٹی کر رہے ہو۔ عکف کی معنی ہے سرکاری ذمہ داریوں کے مسائل، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانا۔ عکف بالوں کے یعنی جو الجھے بال ہیں ان کو کنگھی کے ساتھ یا کسی طریقے سے کے ساتھ سلجھانا، تو یہ عکف۔ تم مسجد میں اگر عکف اعتکاف میں ہو، اعتکاف معنی اگر سرکاری ڈیوٹی دے رہے ہو، اعتکاف کی معنی انہوں نے غلط کی ہے کہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ اعتکاف والا دنیا کی باتیں نہ کرے۔ عاکفون فی المساجد کی معنی ہی ہے، اچھا مسجد کے اوپر میں ابھی اس کے فی الفور بعد مسجد پر بات کرتا ہوں۔ مسجد سرکاری دفتر کو کہا جاتا ہے، گورنمنٹ کے آفس کو کہا جاتا ہے، مسجد کیپٹل پوائنٹ ہے، مسجد دارالحکومت ہے۔ تو مسجد میں عاکفون فی المساجد تم ضروری میٹنگیں کر رہے ہو، تو اس ٹائم گھر والے بھی افسر ہیں تمہاری، تو اس ٹائم دفتروں میں گھر والوں کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ اس آیت کا یہ مقصد ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں
قوانین بتا رہا ہے، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، خلاف ورزی کے لیے ان کو قریب بھی نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بتاتا ہے آپ کو اپنی آیات تاکہ تم ڈرو اس سے۔ اب آخری اس رکوع کی آیت جو ہے وہ میری اس بات کی تائید کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ کرپٹ افسروں کو خدا تنبیہ کر رہا ہے، حکمرانوں کو تنبیہ کر رہا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے بجٹ فنڈ مال نہ کھاؤ باطل طریقوں سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے بڑے افسروں کو بھی حصہ پہنچاؤ، خود بھی کھاؤ اور قوم کی بجٹ کھا جاؤ، قوم کا خزانہ، قوم کی کمائی ہوئی ساری پونجی تم لے جاؤ، ایسے نہ کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ کئی لوگوں کے حصے کی بجٹ مثال کہاں کی بھی ہو، علاقے کے لحاظ سے، ضلع کے لحاظ سے، تحصیل کے لحاظ سے، ہر خطے کی اپنی اپنی بجٹ ہے، وہ تم کھا جاتے ہو بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ یہ پبلک کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، عوامی منصوبوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، تم پھر بھی اپنے آپس میں بانٹ کر کھا جاتے ہو۔ دیکھو اس کے رکوع کے شروع میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے بات کر رہا ہے، تو یہ رکوع کی آخری آیت جو ہے یہ 87 یہ خود بتا رہی ہے کہ رشوت کا ایسا سسٹم نہ رکھو جو ایک دوسرے میں بانٹ کے حصہ کر کے کھا جاؤ، اور لوگوں کے ضروریات، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے حاجات کے لیے جو بجٹ ہے وہ تم آپس میں کھا جاؤ، ایسے نہ کرو۔